بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اور کچھ عادتوں اور اخلاق اور آداب ایسے ہوتے ہیں جن کا سیکھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ چیزیں اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئیں، اچھی عادت، اچھی بات کرنے کا طریقہ، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، لڑائی نہیں لڑنی، گھر میں شور شرابہ نہیں کرنا، ابو امی کا ادب، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں اگر آپ لوگوں کے اندر یہ باتیں پیدا ہو گئیں، ابھی سے ان چیزوں کو آپ نے اپنے اندر بٹھا لیا، اور جو باتیں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں ان باتوں کو آپ نے اپنے اندر اپنے آپ کو ایسا بنا دیا جیسے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، اور آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا، تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر ہر ایک تعریف کرے گا کہ ماشاءاللہ یہ بچہ تو بڑا پیارا ہے، یہ تو لڑتے بھی نہیں ہیں، یہ تو زبان سے غلط اور گندی بات بھی نہیں کرتے، یہ تو جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ گالیاں بھی نہیں دیتے، یہ امی اور ابو کی بات بھی بہت مانتے ہیں، جیسے ان کو امی کہیں ویسے ہی سنتے ہیں، فوراً کرتے ہیں، ادب احترام، کہنا ماننا، کہنا سننا۔ ایک ہوتا ہے نا، آپ کو آواز دی جا رہی ہے، آپ آواز سن بھی رہے ہیں لیکن آپ جواب نہیں دے رہے۔ کچھ بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے کچھ بچوں میں ایسی عادت ہوتی ہے کہ ان کو جب آواز دی جا رہی ہے، وہ نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں ادھر آؤ، وہ نہیں سن، ان کو آواز آ رہی ہے لیکن نہیں سن رہے۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ موبائل دیکھتے ہوئے ہوتی ہے کہ جب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کی پوری توجہ موبائل پر اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، کانوں سے بھی سن رہے ہیں، اور پیچھے سے آپ کو آپ کی امی آواز دے رہی ہیں، آپ کے بابا آواز دے رہے ہیں، آپ جواب بھی نہیں دے رہے، آپ کو آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی توجہ موبائل میں ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ موبائل میں بھی مصروف نہیں ہوتے، ایسے بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ بھی ہے امی مجھے آواز دے رہی ہیں لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو بڑوں کی بات کا جواب نہ دینا، بڑوں کی بات کا جواب نہیں دینا، آواز آتے ہوئے ایسے محسوس کرنا جیسے انہوں نے سنا نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ غلط بات ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ امی آواز دے رہی ہیں اور آپ کا نام لے کر پکار رہی ہیں، آپ ہی کو کہہ رہی ہیں ادھر آؤ، نام لیا آپ کو، پھر بھی آپ نہیں آ رہے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے بھائی، یہ بہت گندی اور بری عادت ہے۔ ایک آواز میں اور ایک اشارے میں سنتے ہوئے بھاگنا، جی امی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں، جی میں آ رہا ہوں، فوراً بھاگنا، یہ تو اچھی خوبی ہے، اچھی عادت ہے۔ لیکن ایک عادت کہ آپ کو کسی بات کا کہا جا رہا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، میری بات سن لو، مجھے پانی پلا دو، بیٹا دروازے کی بیل بج رہی، گھنٹی بج رہی، جا کے دروازہ کھول دو، بیٹا وہ کمرے کا پنکھا چل رہا ہے وہ بند کر دو، نہیں، بیٹا وہ موبائل بج رہا ہے مجھے موبائل اٹھا کر لا کر دے دو، نہیں۔ بچے تو اپنے والدین کا سہارا ہوتے ہیں، سہارا سمجھتے ہو، کام کرنے والے ہوتے ہیں بچے، اپنے بابا اور مما کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سے اچھے بچے وہی ہوں گے جن کی کوشش یہ ہوگی کہ مما کو کوئی کام کرنا نہ پڑے، میں سارے کام امی کے میں کروں، اس کو کہتے ہیں سہارا۔ یہ بچہ بہترین بچہ ہے، اپنی مما کا سہارا ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں آپ کو؟ اور کامیابی بھی اسی سے ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کامیابی جو بھی بڑے ہو کر اچھا اور بڑا کامیاب انسان بنا تو وہ اپنے والدین کی دعاؤں سے بنا، اپنے بابا اور مما کی۔ ساری دنیا والے آپ کے لیے دعا کریں، بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے لوگ آپ کے لیے دعا کریں، اس سے کئی گنا بہتر اور اچھی دعا آپ کے لیے وہ ہے جو آپ کی امی آپ کے لیے دعا کریں۔ اور امی کو ستانے کے بعد دعا تھوڑی ملتی ہے، امی کو ستا کر تھوڑی کسی کو دعا ملتی ہے، تنگ کر کے تھوڑی دعا ملتی ہے۔
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آداب اور اخلاق جو ہم آپ کو اس موضوع پر کبھی کبھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم آداب اور اخلاق کی تعلیم کریں گے، تو آداب اور اخلاق یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر بچے کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک بچہ ہے، اس کی عادت ہے دروازے سے داخل ہوتا ہے، بغیر بتائے داخل ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوں گے، بتائیں گے نہیں، آ جائیں گے امی کے کمرے میں، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک دم سے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کسی کے گھر میں ہوں یا اپنے گھر میں ہو، جانے سے پہلے دروازہ بجانا چاہیے۔ دروازہ بجانا، اجازت لینا، پوچھ کر اندر جانا، یہ عادات، یہ نہیں اچھے آداب میں سے، اخلاق میں سے۔ اور بری عادت کیا ہے؟ جھٹ کر کے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے، پوچھا بھی نہیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پوچھنا چاہیے، کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے پوچھنا چاہیے، کسی کی الماری کھولنے سے پہلے پوچھنا چاہیے، کسی کے دراز کھولنے سے پہلے پوچھنا چاہیے۔ آپ کسی کی دراز کھول رہے ہیں، کسی کی الماری کھول رہے ہیں، کسی کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، بھائی کا کمرہ ہے، اب بابا مما کا کمرہ ہے، کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، خالہ کے گھر جا رہے ہیں، ماموں کے گھر جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے بس داخل ہو جاؤ ایسے ہی؟ الماری کھلی ہے کھول دو، بس دراز کھلی ہے، لاک کھلا ہوا ہے، کھول دو دراز، کھول کے دیکھو کیا ہے اس کے اندر۔ یہ عادت جو ہوتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں چوری کی عادت، چوروں کی عادت، کہ بغیر بتائے چھپکے سے کسی کی چیز کو دیکھنا۔ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر کے آداب میں سے آج کی تعلیم کا جو ہمارا عنوان اور موضوع یہی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر کے آداب میں سے ہے پوچھ کر داخل ہو، دروازہ بجا کر داخل ہوئیں، بیل بجا کر داخل ہوئیں، جانے سے پہلے پوچھیں کہ میں اندر آ سکتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، پوچھیں۔ مثال ہے، بابا آپ کی مما اندر کمرے میں ہیں، آپ کے بھائی سے کوئی بات کر رہی ہیں، آپ کی بہن سے کوئی بات کر رہی ہیں، آپ کے بابا سے کوئی بات کر رہی ہیں، کمرہ بند کر کے کوئی اہم بات ہو رہی ہے۔ اب آپ اندر چلے گئے، بات سن رہے ہیں، بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ اپنی کوئی خاص بات کر رہے ہیں، آپ اس میں آ کے بیٹھ گئے، کیا بات ہو رہی ہے؟ جب دروازہ بند ہے تو اس کا مطلب اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، پوچھ کر آؤ اندر۔ جب دروازہ بند ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، پوچھ کر آئیے۔ دروازہ بجائیے، پوچھیے مما میں اندر آ سکتا ہوں، بھائی جان میں اندر آ سکتا ہوں، اپنی آپ ہی سے پوچھو، آپ ہی میں اندر آ سکتا ہوں، پوچھ کر جاؤ۔ باہر کا دروازہ ہے، بیل بجائیں آرام سے، شریف لوگوں کی طرح بیل بجائیں۔ ایک ہوتا ہے شیطانوں والی بیل پر ہاتھ رکھ دیے، بیل بجا رہے ہیں، دروازہ دھڑ 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 بجا رہے ہیں، اندر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے گھر والے مصروف ہوں، روٹی پکا رہے ہوں گھر والے، یا نماز پڑھ رہے ہوں، یا قرآن پڑھ رہے ہوں، یا کوئی کام کر رہے ہوں، اور آپ نے بیل بجائی ہوئی، جلدی کھولو جلدی کھولو جلدی کھولو۔ بیل بجانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک شرافت والی بیل ہوتی ہے کہ ہلکی سی بیل بجا کر چھوڑ دی، سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب آپ کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ پہلے دروازے پہ ہلکی سی دستک دیتے، ایک جگہ کھڑے ہو جاتے، دروازہ بجاتے اور کونے پہ کھڑے، دروازے میں سامنے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ایک طرف ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ دروازہ کھلے گا ایک دم سے گھر کے اندر کا منظر دکھے گا، تو کسی کے گھر کے اندر جھانکنا اچھی بات تھوڑی ہے۔ ایک طرف ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، دروازہ بجائیں، پھر اندر سے پوچھیں کون، تو آپ فوراً اپنا نام بتائیے۔ نام یہ نہیں کہ میں ہوں، بھائی میں سے معلوم تو نہیں چلے گا کون ہے، نام بتاؤ کہ میں اپنا نام کہ سعد ہوں، احمد ہوں، خالد ہوں، عثمان، اپنا نام بولیں، اپنا نام، میں عثمان ہوں، مدرسے سے آ گیا ہوں، اچھا بیٹا آ گیا ہوں، آ جاؤ۔ خالہ کے گھر جاؤ، خالہ پوچھے کون، بولے میں عثمان، خالہ میں عثمان ہوں، آپ کے ہاں آیا ہوں۔ پھپھو کے گھر جائیں، نام بتائیں کہ میں احمد ہوں، آپ کے ہاں آیا ہوں۔ یہ نہیں کہ دروازہ بجائے اور اندر سے پوچھ رہے ہیں کون، آپ جواب ہی نہیں دے رہے، چپ چاپ کھڑے ہوئے۔ بعض بچوں کے اندر یہ عادت بھی ہوتی ہے، ڈراتے ہیں، چپ کھڑے رہیں گے، دروازہ بجائیں گے چھپ جائیں گے، دروازہ بجائیں گے چھپ جائیں گے۔ اب اندر والے پوچھ رہے ہیں کون، یہ بتائیں گے نہیں، یہ کھیل رہے ہیں، بڑوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ دروازہ کو مذاق کرنے کی چیز؟ آج کل کے حالات کیسے ہیں؟ آج کل کے حالات تو ایسے کہ دروازہ کھلا نہیں چھوڑنا، دروازہ بند رکھنا ہے، اور دروازہ ہر ایک کے لیے کھولنا بھی نہیں ہے۔ آپ کے بیل بجے تو آپ نے دروازہ نہیں کھولنا، پہلے پوچھنا ہے جی کون صاحب، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آپ گھر میں ہیں، آپ کے گھر کا دروازہ بجتا ہے، بیل بجتی ہے، تو آپ نے فوراً دروازہ نہیں کھولنا، بلکہ آپ نے پوچھنا ہے کہ کون صاحب، کس سے ملنا ہے، اور پھر امی کو جا کر بتائے کہ امی ایک صاحب آئے ہیں جو اپنا یہ نام بتا رہے ہیں، میں ان کے لیے دروازہ کھولوں نہیں کھولوں؟ ہاں، آپ کو اگر امی کہیں ہاں دروازہ کھول دو تو کھولو، نہیں تو نہیں کھولو۔ یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ گھر میں کون داخل ہو جائے، چور آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے،
چور اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کون، چپ رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اگر کہا جائے کہ جا کر دروازہ کھول کر آؤ تو آپ پوچھیں جی کون صاحب ہیں، آپ کا نام کیا ہے، کس سے ملنا ہے آپ کو، یہ سب باتیں پوچھنے کے بعد پھر امی کو جا کر بتاؤ امی کوئی صاحب آئے ہیں، وہ اپنا نام یہ بتا رہے ہیں، اپنے ابو کو بتاؤ بابا کوئی صاحب آئے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے بابا کا دوست ہوں، یہ نام بتا رہے ہیں، پھر آپ کے بابا بولے کہ ہاں بیٹا دروازہ کھول کے اندر بلا کر لاؤ، تو اندر بلا کر لاؤ، ان کو بٹھاؤ ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، چائے پلاؤ، ان کی خدمت کرو، اور جب گھر میں مہمان آ جائے تو شور شرابہ نہیں کرو۔ ہوتا کیا ہے جب گھر میں مہمان آ جائے تو ان کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی، شور کرتے ہیں، پورے گھر میں بھاگتے ہیں، بابا کے دوست آئے ہیں، مما کی دوست آئی، سہیلی آئی، ملنے آئے ہیں، آپ کو شور کھیل کود پورے گھر میں شور شرابہ کرتے ہیں، مہمانوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور مہمان کیا سوچ کر جاتے ہیں۔ آپ گھر میں مہمانوں کے آنے کے بعد جب شرارتیں کریں گے تو آپ کے مہمان آپ کے بارے میں کیا سوچ کر جائیں گے کہ آپ اچھے گندے ہیں؟ بولیے بتائیے کیا بولیں گے وہ آپ کے بارے میں؟ وہ بولیں گے بڑے گندے بچے ہیں، بہت شرارتی بچے ہیں، اتنا شور کیا ہم بات بھی نہیں کر سکے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں گھر کے اندر۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ کو ہم سکھا رہے ہیں نا، یہ اچھا انسان اور اچھا بننے کی عادتیں بتا رہے ہیں۔ جس بچے نے ہماری ان باتوں پر عمل کر لیا، جس بچے نے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا، انشاءاللہ وہ تو کامیاب ہے، زمانے کا کامیاب انشاءاللہ بنے گا وہ۔ اور جس بچے نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا، بھول گیا، نظر انداز کر دیا کہ چھوڑو ایسی بیکار کی باتیں، تو وہ بچہ اچھا انسان نہیں بنے گا۔ بڑے ہو کر اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب کے اندر اچھی عادتیں ہوں، سب کے اندر گندی بات کرنا، گندا مذاق کرنا، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، لڑنا، مارنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو خراب بنا دیں گی۔ سن رہے ہیں آپ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہے کہ آئے دن آپ کی شکایت لے کر آئیں گے ہمارے پاس قاری صاحب کہ بھائی یہ بچہ بہت شرارتی کر رہا ہے کلاس میں، کلاس کے سارے بچے آپ سے پریشان ہوں گے کہ یہ مجھے مارتے ہیں، یہ مجھے مارتے ہیں۔ اور اگر آپ اچھے بچے ہوں گے تو آپ کی کبھی شکایت نہیں آئے گی۔ گھر میں بھی یہی حال ہے، گھر میں بھی آپ اچھے ہوں گے تو آپ کے بابا اور آپ کے مما خود کہیں گے کہ نہیں میرا یہ بیٹا تو بہت اچھا ہے، بہت شریف ہے، لڑتا بھی نہیں ہے، بات بھی میری مانتے ہیں، میں کوئی کام بولوں فوراً میرا کام بھی کرتے ہیں، گھر جب آتے تو سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، چپل اتار کے پھینکتے نہیں ہیں، بیگ پھینکتے نہیں ہیں، بلکہ طریقے سے تمیز سے چپل رکھتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے نا گھر میں داخل ہونے کا، گھر میں آرام سے بیل بجائی، پھر چپلیں اتار کے طریقے سے رکھی، گھر کے باہر چپلیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بھی بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ آپ لوگوں کے گھروں کے اندر چپل رکھنے کی جگہیں ہیں؟ کون طریقے سے چپل رکھتا ہے بتاؤ ذرا؟ ایک چپل وہاں پھینکتے ایک وہاں پھینکتے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ کبھی آپ لوگوں نے گھر کے باہر کی چپلیں سیٹ کر کے رکھی ہیں؟ بتاؤ ذرا کسی نے رکھی ہیں؟ بولو، کوئی نہیں کرتا گھر کے باہر کی چپل سیٹ، سب کہتے ہیں وہ ماسی کرے گی۔ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ چپل صحیح سے اتاریں تاکہ آنے والا دیکھے تو کہیں ہاں نہیں ان کے گھر میں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ تو پہلا کام گھر میں داخل ہونے کا بیل بجانا، اجازت لینا، اس کے بعد چپل اتار کے تمیز سے داخل ہونا، شور کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا، چلاتے ہوئے، بلکہ ہلکی آواز سے، آہستہ آواز سے سلام کرنا ہے، سب گھر والوں کو آہستہ آواز سے سلام کرنا ہے، پھر اپنا سامان طریقے سے رکھنا ہے، اپنا بیگ طریقے سے رکھنا ہے، اپنی رپورٹ کارڈ صحیح سے رکھنی ہے تاکہ صبح آپ کو پریشانی نہ ہو۔ جب صبح آپ آ رہے ہو اس مدرسے تو آپ کو پریشانی نہ ہو، کوئی چیز تلاش کرنی نہ پڑے کہ میں نے بیگ کہاں رکھ دیا تھا، میں نے رپورٹ کہاں رکھ دی تھی، میری چپل کہاں ہے، میرا یونیفارم کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے۔ جب ہوگی پریشانی، اور وہی بچے پریشان ہوتے ہیں صبح جو شام میں جانے کے بعد یہ ساری چیزیں پھینکتے ہیں، اٹھا جوتے پھینک دیے، چپلیں پھینک دی، ٹوپی پھینک دی، یونیفارم پھینک دیا، بیگ ادھر، کتابیں ادھر، رپورٹ ادھر۔ صبح کہتے ہیں امی میری رپورٹ نہیں مل رہی، میری ٹوپی نہیں مل رہی، میرا یونیفارم کدھر ہے، میری چپل کدھر ہے۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہیں سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بولیے، بولو آرام، سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ ان باتوں کو سمجھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر کے بھی اچھے بچے بنیں اور مدرسے کے بھی اچھے بنیں، کلاس کے بھی اچھے بچے بنیں، کلاس میں بھی ہر بچہ آپ کی شکایت لے کر نہ آئے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بچہ شرارتی ہے، یہ مجھے مارتے ہیں کلاس میں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں کوئی نہ کہے، آپ کے بارے میں کوئی نہ کہے۔ ایسے ہر بچہ اچھا بن جائے گا تو مدرسے کا ماحول بھی اچھا، کلاس کا ماحول بھی اچھا، گھر کا ماحول بھی اچھا۔
آپ کی شکایت نہیں ہوگی. تو بھائی اب اس بات کا ان باتوں کا خیال رکھنا ہے سب نے. اب اگر کسی بچے کی شکایت آئے گی ہمارے پاس تو ہم ان باتوں کو اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کو تو ہم نے یہ باتیں سکھائی ہیں, ایک کلاس میں آپ نے اچھا بچہ بن کے رہنا ہے. اب ایک بچے کو میں نے آج دیکھا صبح وضو خانے میں, وہ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. ایک بچے کو کہہ رہے ہیں ادھر آ ادھر آ. یہ بلانے کا طریقہ تھوڑی ہے, کسی کو بلانا ہو تو کہتے ہیں ادھر آئیے, ادھر آ ادھر آ. یہ تو بدتمیزی والی زبان ہے, یہ تو بدتمیزی کی زبان ہے بھائی. ادھر آ ادھر جا, اور تو کیا کر رہا ہے؟ آپ ادھر آئیے, آپ میرا سبق سن لیجئے, آپ میری بات سن لیجئے. یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, انداز, اچھا انداز جس سے آپ کو کوئی اچھا بچہ کہہ سکے. بدتمیزی کا انداز اختیار کریں گے تو کوئی آپ کو اچھا نہیں کہے گا, سب کہے گا کہاں رہتے ہو بھائی. سب پوچھیں گے آپ سے کیسی باتیں کرتے ہو, کون دوست ہیں آپ کے, اتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہو آپ کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. ادھر آ ادھر جا. میں نے سنا ہے کچھ بچے ہیں, سارے نہیں, کچھ بچے ایسے باتیں کرتے. تو اگر کوئی بچہ ایسے بات کر رہا ہے یا کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کی طرح نہیں کریں, آپ اچھے بچے بن کر رہیں. ایک بچہ اگر خراب ہے تو اور بچے تو خراب نہ ہو. ایک بچہ اگر غلط بات کر رہا ہے تو آپ غلط بچے سے دوستی نہ لگائیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کے محلے میں کوئی غلط دوست ہے جو چھالیاں کھاتا ہے, آپ کی گلی میں رہتے ہیں, آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں, آپ کے فلیٹ میں رہتے ہیں, آپ انہی سے دوستی لگا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو چھالیاں کھانا سکھا دیں گے. آپ کو وہ چھالیاں کھاتے ہیں نا, چھالیاں کھانا سکھا دیں گے. وہ کوئی بھی غلط کام کریں گے, آپ کی دوستی ان کے ساتھ ہوگی تو آپ بھی گندے بن جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں گھر جانے کے بعد مدرسے میں تو آپ پر پوری نظر ہوتی ہے, پوری نگرانی ہوتی ہے. کوئی بھی شرارت ہوتی ہے فوراً الحمدللہ پکڑ لیتے ہیں ہم, بچوں کو پکڑ میں آ جاتے ہیں. جیسے کل ایک بچے کی بہت شکایت آئی, آج ہم نے اس کو نام نکال دیا مدرسے سے, فوراً اس کو نکال دیا. آج وہ مدرسے میں موجود نہیں, ان کی شکایت آئی, قارصے نے ان کا اخراج کر دیا, کلاس سے اٹھا دیا قارصے نے. تو مدرسے میں تو آپ پکڑ میں آ جاتے ہیں, لیکن آپ جو گلیوں کے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, گھر پہ جانے کے بعد جو آپ باہر لڑکوں کے ساتھ گھومتے ہیں, وہ کون پکڑے گا آپ کو؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ باہر کے دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں لو. گلیوں کے دوستوں میں اچھا دوست ہو جو نماز پڑھتے ہوں, جو قرآن پڑھتے ہوں, جو اچھی باتیں کرتے ہوں, ان کے ساتھ تو دوستی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی گلی میں ایسا دوست ہے جو چھالیاں کھاتا ہے, نماز نہیں پڑھتے, گندی باتیں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ان سے دوستی نہیں لگاؤ. اور ہم تو ہمیشہ آپ کو یہ سکھاتے رہے کہ بھائی باہر کے دوست اچھے ہوتے بھی نہیں, گلیوں میں دوستیاں نہیں لگاؤ, گھر کے اندر رہو. ہاں زمانہ بھی, حالات بھی اچھے نہیں ہیں نا, حالات اچھے نہیں ہیں. کچھ بچے ایسے جن کی دوستیاں نا اپنے بابا اور مما سے ہوتی ہیں, بس ہر بات بابا اور مما سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری مما میری دوست ہے, میرے بابا میرے دوست ہیں, بس وہ ہر بات اپنے بابا سے کرتے ہیں, بابا کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں, ان کو باہر کے دوستوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بابا اور مما سے بات کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے, یہ نہیں کہ کبھی آ کر مما سے باتیں کریں, مما آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں, نہیں. ان کو باہر کی دوستے اچھے لگتے ہیں, باہر نکل جائیں گے, کسی کے سائیکل چلائیں گے, کسی کے ساتھ گراؤنڈ جائیں گے, گلیوں میں گھومتے رہیں گے, سونے کے ٹائم پہ گھر آ جائیں گے, کھانے کے ٹائم پہ گھر آ جائیں گے. تو یہ بچے خراب ہو جاتے ہیں. باہر گھومنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں یہ خراب. اور یہی وجہ ہے کہ باہر زیادہ گھومنے کی وجہ سے زبان بھی خراب ہوتی ہے, چہرہ بھی گندا ہو جاتا ہے, کالے کالے ہو رہے تھے. چھٹیوں کے بعد جب بہت سارے بچے مدرسے آتے ہیں تو کچھ بچوں کے چہرے رنگ کالا ہو رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اتنے کالے کیوں ہو رہے ہوتے؟ سائیکل چلاتے رہے چھٹیوں میں, ہم لوگ سائیکل چلا کر اپنا رنگ کالا کر لے, باہر گھومتے رہے چھٹیوں میں. جیسے امتحان کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا, تو کچھ بچوں کے چہرے بتاتے ہیں. جیسے کچھ بچے پکنک سے آتے ہیں گھومنے کے بعد تو چہروں سے بدل جاتا ہے. میں بچوں کو کہتا ہوں تو پکنک پہ گئے تھے نا, کہتے ہیں ہاں گئے. تو پکنک پہ جب جاتے ہیں جیسے ہاکس بے وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں کا پانی ایسا ہے کہ چہرے کو کالا کر دیتے ہیں, تو چہرے سے بدل جاتا ہے, یہ کہیں گھوم کر آ رہے ہیں, یہ کہیں گھوم کر آ رہے ہیں. اسی طرح چھٹیوں کے بعد کچھ بچے ایسے ہیں جن کے چہروں سے معلوم چلتا ہے کہ چھٹیوں میں گھر میں نہیں رہے, باہر گھومتے رہے, گلیوں میں گھومتے رہے. گلیوں میں گھومنا, بازاروں میں گھومنا, ہر وقت باہر کرکٹ کھیلتے رہنا, یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. گھر میں رہنا, امی سے باتیں کرنا, قرآن پڑھنا, اور تھوڑا بہت کھیل لو گھر میں ہی, تھوڑا گھر سے باہر نکل کے کھیل لو. لیکن مسلسل باہر گھومنا, گلیوں میں گھوم رہے ہیں, گلیوں میں گھوم رہے ہیں. اور آج کل ویسے اچھا زمانہ تھوڑی ہے, بچوں کو اغوا بھی کر لیتے ہیں, بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. آپ نے دروازہ کھول کے باہر کھیل لیں, گھر میں کوئی داخل ہو جائے آپ کی وجہ سے, دروازہ آپ نے کھولا ہوا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ باہر کھیل لیں, گلی میں گھوم رہے ہیں, دروازے پہ کوئی نہیں ہے, کوئی بھی اندر چلے جائے بغیر پتہ تھوڑی چلتا ہے. اس لیے بھائی یہ ساری باتیں جو آپ کو سکھائی جا رہی ہیں یہ گھر کے آداب ہیں. کیا ہیں یہ گھر کے آداب؟ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے بچے سے بڑے ہوں گے, بڑے ہو کر بھی اچھے بن کر رہیں گے. چھوٹے سے ابھی سے چھوٹے ہیں, اس چھوٹے عمر میں آپ نے یہ باتیں اپنے اندر پیدا کر لی جو ہم سکھا رہے ہیں.
سمجھ میں آ رہی ہیں یہ باتیں؟ یہ اچھی اچھی باتیں اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ اچھے بچے ہو جائیں گے. اور ساری گندی باتیں، گندی زبان، گندی باتیں، گندی عادتیں چھوڑ دو. کوئی بچہ اگر ایسا ہے تو اس سے دوستی بھی نہیں لاؤ، اپنے کو اس سے دور رکھو. سارے بچے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اب ہم دیکھیں گے، اب اگر کسی بچے کی شکایت آئے گی تو ہم پوچھیں گے بھائی ہم نے آپ کو کہا تھا اچھے بچے بن کر رہو، آپ گندے بچے بن گئے، شکایتیں آ رہی ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے.